بھی ہم سرٹین رکھیں کہ جہاں پہ جن کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جو کوئی اسکل لیبر کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ شرائط کنڈیشنلٹیز کو ہم تاکہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور اس سے خوبصورت مثال کیا ہوگی کہ اتنے ڈائیورس بیک گراؤنڈز کے بچے اور بچیاں، میں جب ابھی ان سے ملا باہر، میں نے ان سے بات کی، اور جس طرح ان کو یہاں پہ کیٹر کیا جاتا ہے، جس طرح یہاں پر ان کو انکیوبیشن کے اندر ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جاتی ہے. دس از دا پاکستان جس کے لیے جد و جہد کی تھی ہمارے بزرگوں نے. اور جب پاکستان بن رہا تھا تو بلوچستان کا ووٹ بڑا میٹر کرتا تھا. تو جب بلوچستان کا ووٹ میٹر کرتا تھا اور ہے، تو بلوچستان کو امپاور کیوں نہ کیا جائے. اتنے خوبصورت نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں، ان کا مستقبل کیوں نہ بنایا جائے. تو میں تو آج آ کے یہاں پہ یقین مانیں اتنا انسپائر ہوا ہوں، اور جس طرح آپ کام کر رہے ہیں NIC، اور جس طرح آپ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں، جس طرح بچوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، مجھے ایک وہ چیز نظر آ رہی ہے. ہمارے دشمن جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. میں جب ایجوکیشن منسٹر پنجاب تھا تو مجھے اس وقت بھی یہاں پر آنے کا موقع ملا، تو میں اس وقت بھی سب کو کہتا تھا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، کیونکہ میرے ساتھ میرے انسٹیٹیوشنز میں چلو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاؤ، میرے ساتھ جو اسکل لیبر کے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جاؤ، اور میرے بچے بچیوں کا حوصلہ دیکھو. اگینسٹ آل آڈز آج کل چیلنجز بہت ہیں. بجلی جو ہم IMF کے ساتھ جو ہمیں ڈیلز کرنی پڑتی ہیں، اس کی وجہ سے بجلی، پٹرول اور اس طرح کی چیزوں کی جو قیمتیں بڑھتی ہیں، آپ کے والدین، آپ خود جو فیس کرتے ہیں اس کی وجہ سے، میں سب سے پہلے تو آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اگینسٹ آل آڈز آپ اپنا مقام بنا رہے ہیں. آپ خالی اپنا مقام نہیں بنا رہے، آپ معاشرے کے اندر مشعل راہ بن رہے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنا کوئی سٹارٹ اپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے رول ماڈلز بن رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے باقی بچے بچیاں ان کو یہ حوصلہ ہوتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات کی کہ گورنمنٹس کا کام جابز ایک لیول تک، ایک حد تک ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے. پوری دنیا کا ماڈل جو ہے وہ سیلف انٹرپرینیورشپ پہ جا چکا ہے، سٹارٹ اپس کے اوپر جا چکا ہے. اب آپ نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں، خود راستہ دیکھنا ہے، خود راستے پہ چلنا ہے. حکومتوں کا کام پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، حکومتوں کا کام ہینڈ ہولڈنگ کرنا ہے جو کرنی چاہیے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 2013 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، اور مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے قوم کے بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیں تاکہ بچے اپنا مستقبل خود بنائیں. اور جب آپ اپنا مستقبل بنائیں گے تو ملک کا مستقبل خود بخود بنے گا، علاقے کا مستقبل خود بخود بنے گا، صوبے کا مستقبل خود بخود بنے گا. تو یہ وہ ویژن تھا جس کے اوپر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شروع ہوا. ہم نے جب پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کو شروع کیا تو جس طرح پاورٹی ایلیویشن فنڈ سے انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے ہیں، اسی طرح پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام سے جو ہیں ڈیفرنٹ جو ٹیئرز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر فنڈز ہم دیتے ہیں، اور وہ بھی انٹرسٹ فری ہوتے ہیں. اور ہم نے اب جو ڈیٹا اکٹھا کیا کہ 2023 تک ہم جو فنڈز دے چکے ہیں، اس سے آج تک کوئی 2 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں مستفیض ہوئے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بنائی بلکہ انہوں نے باقیوں کے لیے راستہ کھولا. تو آج اگر ہم کہیں کہ ہم بلوچستان میں بیٹھ کر، کاشف صاحب KPK سے ہیں، KPK میں بیٹھ کے، میں پنجاب سے ہوں، پنجاب کے جو ساؤدرن پنجاب کے دور افتادہ علاقوں کے اندر بیٹھ کے ہم اپنا مستقبل کیسے بنا سکتے ہیں، تو آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے. دنیا میں جو بیسٹ پریکٹسز اویلیبل ہیں وہ NIC جیسے ادارے
بیوٹم جیسے ادارے بچے بچیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی سٹریمز ہیں جن کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ان سٹریمز کو جوائن کر کے آپ اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. ہم نے پنجاب کے اندر پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا آغاز کیا. یہ فنڈ تھا کہ وہ بچے اور بچیاں جو اپنی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہیں، چیف منسٹر تھے، یہ ان کا برین چائلڈ تھا اور ان کا ذہن یہ تھا، یہ ہمیشہ سے یوتھ امپاورمنٹ پہ بہت کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہم نے 2 ارب سے شروع کیا. ہر سال ہم 2 ارب ڈالتے تھے. اس وقت وہ 20 ارب سے اوپر کا ایک فنڈ بن چکا ہے. 4.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں اس سے اپنی تعلیم کو انہوں نے مکمل کیا. اور میں 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا کہ جو پہلا بچہ جس نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ سے اسکالرشپ سے پڑھا، اس کے والد صاحب ساؤدرن پنجاب ڈی جی خان کے اندر گھروں میں رنگ کرنے کا کام کرتے تھے. اس بچے نے، ان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن اس بچے میں ٹیلنٹ تھا، تو اس نے تعلیم حاصل کی. آج وہ سرجن ہے، سرجری کا اسپیشلسٹ ہے اور وہ اپنے علاقے کے لیے بھی کام کر رہا ہے اور اپنے خاندان کا بھی وہ اس وقت سہارا ہے. اسی طرح ایک بیٹی تھی یزمان سے، اس کے خاندان میں کوئی میٹرک سے اوپر نہیں گیا تھا، اس کو پڑھنے کا شوق تھا. اس نے پڑھا، انجینئر بنی اور اس نے کہا کہ یہ اس ملک کے اندھیرے مٹانے میں اپنا کردار ادا کروں گی. تو یہ جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے، اس کو اب چونکہ اب وفاق میں شہباز صاحب ہیں تو ہم اس کو اب پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنا چکے ہیں. بلوچستان کے بچے بچیاں، پاکستان کے بچے بچیاں جن میں ٹیلنٹ ہے، میں وی سی صاحب سے کہوں گا کہ اس کے اندر ان تمام بچے بچیوں کو اپلائی کروائیں، کیونکہ یہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں اور ان کے وسائل نہیں ہیں، ان کا اب وسیلہ جو ہے وہ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ شہباز شریف صاحب کے زیر اہتمام چلے گا. اسی طرح ہم نے ایک دیکھا کہ یونیورسٹیز میں جو بچے، جو ہم باقی پنجاب کی یونیورسٹیز میں موقع دیتے ہیں باہر کے صوبوں کے بچے اور بچیوں کو آنے کا، ہم نے دانش اسکول پنجاب کے اندر جو بنائے اس میں ہم نے کوٹا رکھا باقی صوبوں کا، کیونکہ باقی صوبے بھی جب تک ترقی نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبہ بہت ترقی کر جائے اور باقی صوبے نہ کریں، تو پھر وہ ترقی نہیں ہے. ترقی تب ہے کہ جب بلوچستان کے بچے بچیاں پورے پاکستان میں ٹاپ کر رہے ہوں، بلوچستان کے بچے بچیاں پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل بنے. اور یقین مانیں کہ آپ رول ماڈل ہیں، کیونکہ آپ جن حالات کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جن حالات میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو سلام ہے. آپ رول ماڈلز ہیں پاکستان کے. اور میں یہاں پہ آپ کے ٹیچرز کو، ایڈمنسٹریشن کو اس بات پہ بہت اپریشیٹ کروں گا کہ اس وقت جو میں نے بات کی کہ جو مسائل ہیں پاکستان کے، وہ یہ بھی فیس کر رہے ہیں. بجلی مہنگی ہوئی، یہ بھی فیس کر رہے ہیں. پیٹرول مہنگا ہوا، یہ بھی فیس کر رہے ہیں. جو چیلنجز ہیں لائف کے، ڈیلی کے، وہ بھی فیس کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنی مشکلات کو پیچھے رکھ کے آپ کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح آپ کے والدین اپنی مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر بچوں کا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہی ایک زندہ معاشرے کی پہچان ہوتی ہے، یہی ایک زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے. آج ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم ایک اکائی ہیں اور ہم جب تک ایک اکائی کی طرح رہیں گے، ہمیں ہماری ترقی کا سفر کوئی نہیں روک سکتا. آج میں آپ سے صرف 2 چیزیں کہوں گا. یقین مانیں، میں پورا پاکستان، جب میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب تھا، میں یوتھ کا بھی منسٹر رہا پنجاب میں، تو میں جو یوتھ کی ریزیلینس دیکھتا ہوں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گوادر کے اندر ہمیں کہا گیا کہ گوادر کے اندر کوئی اچھا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو شہباز شریف صاحب نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے گوادر کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک اسکول بنا کے دیا تھا نیوی کے ساتھ مل کے. تو ہماری ہمیشہ کوشش جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم اپنی یوتھ پر انویسٹ کریں، ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کو راستہ ملے گا
تو آپ قوم کو راستہ دکھائیں گے. اور ہم نے پنجاب کے اندر ہمارا سلوگن تھا ڈیئر ٹو ڈریم, کہ آپ خواب دیکھیں, ان کی تعبیر کے لیے پلیٹ فارم حکومت پرووائڈ کرے گی. تو یہ جو NIC ہے, اسی طرح وفاق کے لیول پر نیشنل انوویشن ایوارڈز ہم سے بچے اور بچیوں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایکسپوئر دلوائیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی, کیونکہ NIC کو آپ یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں, کہ نیشنل انوویشن ایوارڈ کے اندر بھی ان بچوں کو انکریج کریں کہ یہ آ کے ہمارا حصہ بنیں. واہ. تو اس سال 100 میں سے 50 ایوارڈ آپ کی کوشش کریں, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے خلاف سازشیں بہت ہیں. ہماری مدد کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنی, ہم نے اپنی مدد آپ کرنی ہے. ہم نے اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونا ہے. اور میں یہاں پر جو بیٹھے بچے بچیاں, ان کے جب میں چہرے دیکھ رہا ہوں, میں جب ان سے باہر بات کر رہا تھا, آپ یقین کریں آپ لوگ لیڈرز, فیوچر لیڈرز آف پاکستان ہیں. آپ لوگوں نے لیڈ کرنا ہے پاکستان کو. آپ نے پہلے اپنے علاقے کو لیڈ کرنا ہے, اپنے صوبے کو لیڈ کرنا ہے, اور پھر پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شہباز صاحب جب چیف منسٹر تھے تو NFC ایوارڈ جو ہوتا ہے, جس میں صوبوں کے حصے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کیا ملنا ہے, تو یہ 2000 میرا خیال ہے 11 کے 10 کا NFC ایوارڈ تھا, جس کے اندر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ بلوچستان کا جو حصہ ہے اس کے اوپر تھا کہ جی کتنا کرنا چاہیے. 10 بلین جو ہے اس کے اوپر سالانہ کے اوپر بات رکی ہوئی تھی. تو شہباز صاحب نے کہا کہ پنجاب اپنا حصہ چھوڑتا ہے اور 10 بلین سالانہ ہم NFC ایوارڈ میں پنجاب کی طرف سے بلوچستان کو دیتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ پاکستان کی ترقی ہے. تو ہمارا ویژن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں, سب کو ساتھ ملا کے چلیں, کیونکہ جب یہاں پر بم دھماکہ ہوتا ہے نا, جب یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے, تو وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ آج اتنے پٹھان, اتنے سندھی, اتنے بلوچی, اتنے پنجابی شہید ہو گئے. وہاں پر بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی. تو جب دنیا ہمیں پاکستان کے نام سے کرتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیوں بانٹتے ہیں؟ ہمیں مل کر ترقی کرنی ہے, ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے. میں اپنے جذبات کا صحیح طرح آپ کے سامنے اظہار کر نہیں سکتا, کیونکہ جتنی مجھے خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کی کمٹمنٹ دیکھ کے, آپ کی ریزیلینس دیکھ کے, آپ کے جو آرگنائزرز ہیں ان کی کمٹمنٹ دیکھ کے, انشاءاللہ تعالی بوئیٹم جو ہے, جو یہاں کا آپ کا ادارہ ہے, یہ لیڈ کرے گا اور آپ لوگوں کو اس طرح کے اور مواقع پرووائڈ کرے گا. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم اس سال نیشنل یوتھ کونسل بنانے جا رہے ہیں. نیشنل یوتھ کونسل کیا ہے؟ یہ 15 سے 29 جو ڈیفائن کی ہوئی ہے یوتھ کی ایج, اس کے اوپر ہم پورے پاکستان سے ہم نے اپلیکیشنز مانگی تھیں. 100 بچہ اور بچی اس کے اندر سلیکٹ ہوگا, اور یہ پرائم منسٹر کا نیشنل جو ہے لیول پر یوتھ ایڈوائزری کونسل بنے گی. فیصلہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کا کہ یوتھ سے ریلیٹڈ کوئی میٹر ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, چاہے وہ کلچر ہے, چاہے وہ آرٹ ہے, چاہے وہ سائنس میتھس ہے, چاہے وہ سپورٹس ہے, یو نیم اٹ, اس کے اندر فیصلے یوتھ کرے گی. یوتھ جو ہے ویژن دے گی کہ آگے وے فارورڈ کیا ہے, کس طرح اس پہ چلنا ہے. تو اس کے اندر ہم پورٹل کے اوپر NYC کی جو ہے ممبرشپ کی ڈرائیو چلی تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر سجیشنز جو ہیں وہ ہم مانگیں گے تھوڑے دنوں تک, تو اس پہ سجیشنز دیں کہ یوتھ چاہتی کیا ہے, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ لوگ اپنے علاقے کے لیے کیا چاہتے ہیں, آپ اپنے شہر کے لیے کیا چاہتے ہیں, آپ اپنے قصبے کے لیے کیا چاہتے ہیں, تاکہ حکومت آپ کے ساتھ اس میں پارٹنر بنے. ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس کو وہ لیڈ کر رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم ایک اور کام جو کرنے جا رہے ہیں, ہم ابھی یہاں پہ ڈیزاسٹرز کی بات ہو رہی تھی, یہاں پہ زلزلے جو ہیں اس کے اب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ موسمیاتی تغیر جو ہے اس کے اوپر ہم ایک نیشنل والنٹیئر کور بنانے جا رہے ہیں. اس نیشنل والنٹیئر کور کے اندر ہم جو ڈیزاسٹر اور رسک جو ہے اس کی ہم ٹریننگز دیں گے, فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز دیں گے. اس کے اندر ہم این ڈی ایم ایز, پی ڈی ایم ایز, اس کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹس, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس, ریڈ کریسنٹ, بوائے اسکاؤٹس, گرل گائیڈس, مطلب جتنے بھی والنٹیرزم کے اوپر چلنے والے ادارے ہیں ان کو ایک پیج پہ اکٹھا کر کے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے اتنے زیادہ شدید سیلاب آئے, یہاں پر زلزلے آئے, اور ان تمام کلائمیٹ چینج کے اندر, ان کلیمٹیز کے اندر پاکستان کا شیئر 0.1% بھی نہیں ہے, اور جن کا شیئر ہے وہ آپ کی مدد کرنے بھی نہیں آئے, جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ ہماری مدد کسی نے نہیں کرنی, ہم نے اپنی مدد کرنی ہے, اور ہم نے اس قابل ہونا ہے کہ ہم نے پھر دنیا کی بھی مدد کرنی ہے. تو اس نیشنل والنٹیئر کور کا بھی پارٹ بنیں, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پورٹل کو وزٹ کریں, اس کے اوپر جو چیزیں, جو پروجیکٹس اور پروگرامز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر بی پارٹنر ود اس. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو بارڈر ہے, پاکستان کا بارڈر ہے, لیکن چونکہ آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے. تو آج جتنی اتحاد کی ضرورت آج ہے, آج جتنا اکٹھے ہو کے چلنے کی ضرورت آج ہے, ہم نے اس دہشت گردی کو, اس غربت کو شکست دینی ہے اپنے جذبے سے, اور آپ کے جذبے جوان ہیں, میں نے دیکھ لی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کی جو آرگنائزرز ہیں, جو وی سی صاحب ہیں اور باقی, اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم آگے جو پروگرامز لانچ کرنے لگے ہیں, ہم اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہی دیں گے, آپ کو پارٹنر بنائیں گے, آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ کو دیکھ کے میں یقین مانے میرا دل بہت, میں جذبات نہیں ہے کہ بیان کر سکوں, اس جذبے کو میں جا کے شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان سے بھی شیئر کروں گا. اور ایک میں ریکویسٹ وی سی صاحب سے ضرور کروں گا کہ اس وقت دنیا میں ڈیمانڈ بہت زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے سکل ورکرز کے حوالے سے. تو بجائے اس کے کہ ہم نیفٹیک اور اس کے ساتھ مل کے پورے پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن جو امپارٹ کر رہے ہیں, اس سال کی جو سٹڈیز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے کارڈز کھیل جائیں تو ہم 10 سے 15 لاکھ بچہ اور بچی جو ہے وہ سکل ورکر کے طور پر دنیا کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں پر آپ باقی چیزوں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر بھی ہم ایک سٹریم جو ہے اس کو بڑا اگریسولی لے کے چلیں. آئی ٹی کی انڈسٹری اس وقت پوری دنیا میں سب سے گروئنگ انڈسٹری ہے, اس کے اندر پاکستان آج $2.5 بلین کی آئی ٹی انڈسٹری ہے. ہمارا ویژن ہے اس کو $25 بلین کی انڈسٹری بنانا. تو ہم ڈفرینٹ وینیوز, ایونیوز اوپن کر رہے ہیں اپنے بچے اور بچیوں کے لیے. آپ جیسے اداروں سے میری درخواست ہے کہ ان دونوں سٹریمز کے اوپر ہمارے پارٹنر بنیں اور ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اگریسولی باہر بھیجیں, یہاں پر ان کو کریں. ہم اس سال انٹرنشپ پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بچے بچیاں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن جب وہ جابز کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو حکومت, یہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں بھی کیا تھا اور اب ہم یہاں پہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ کو اپنے خرچے پہ دلوائے گی تاکہ آپ کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میری ایٹ دی اینڈ آپ سے درخواست ہوگی کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو پورٹل ہے اس کو پلیز شیئر کریں تاکہ اس کے اوپر ہم ایک ون ونڈو آپریشن کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں. جو اسکالرشپس آنے ہیں بچے بچیوں کے لیے, جو جاب اپرچونٹیز آنی ہے وہ ساری ایک جگہ پہ اویلیبل ہوں گی, اور جو ایکٹیویٹیز ہونی ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ بھی ایک جگہ پر اویلیبل ہوں گی. تو اس کو وزٹ کریں اینڈ بی پارٹ آف دیٹ پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.